ٹھیک ہے. السلام علیکم, میرا نام ایسم عباس ہے. امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے. ہمارا آج کا انٹرویو بہت ہی خاص اور بہت ہی اسپیشل ہے, چونکہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں, ینگ ہیں, ڈائنامک ہیں اور بہترین کام کر رہے ہیں. جب وہ ایجوکیشن کے شعبے سے بھی منسلک ہیں تو ایجوکیشن فیلڈ میں بھی شاندار کام کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ منسٹر ہیں تو یہاں پر بھی ان کے انیشیٹوز کی دھوم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم حسن مراد صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, منسٹر فار لوکل گورنمنٹ پنجاب. کیسا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر سے اور ایجوکیشن جیسی ایک ٹف فیلڈ سے آنا, اور اس کے بعد سرکاری جو مشینری ہے اس پہ کام کرنا, کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے جی. دیکھیں مشکلات تو آپ جس بھی چیلنج کو دنیا میں زندگی میں لیں تو اس کے اندر ہوتی ہیں بالکل, لیکن آپ اگر محنت کریں اور اگر آپ کی اوبیسلی انٹینٹ اچھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے. تو میں نے جب اس کو ٹیک اپ کیا تو اس میں چیزیں دیکھیں اور یہ جانا کہ ایک تو ایک کمپلیکس نیچر ہے کافی نا جاب کی, کہ اس کے اندر کافی انٹریکیسیز ہیں اور ایک الگ اس کا منفرد انداز ہے حکومت کا اس کو چلانے کا بھی اور اس کے اندر کام کرنے کا. ویسے موٹیویٹ کیا آپ کو کہ آپ نے یہ مشکل کرسی سنبھالنی ہے؟ جی لیکن موٹیویشن تو یہ ہے کہ ایک ہر کسی کو ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتر ہو, جو ملک کے غریب ہیں ان کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو, اور کسی کی آپ عام آدمی کی زندگی میں اگر آسانی کوئی پیدا کر سکیں تو اس سے جو آپ کو ایک سینس آف گریٹیفیکیشن ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا. تو اس میں جو خاص طور سے لوکل گورنمنٹ ہے, جو بیسک پبلک سروس ڈلیوری جتنی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. اس طرح اگر آپ کے سینیٹیشن کے ایشوز ہیں یہ لوکل گورنمنٹ سارٹ کرتا ہے, آپ کے ہائیجین کے ایشوز ہیں, کلینینس کے ایشوز ہیں, آپ کے گھروں کے نقشے پاس ہوتے ہیں, کمرشلائزیشن ہوتی ہے, زوننگ ہے, اور جس طرح اس میں جتنی کیٹل مارکیٹس ہیں یہ اس کے انڈر آ رہی ہیں, ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز آ رہی ہیں, کچھ ہمارے ماڈل گریو یارڈز ہیں. جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے صوبے میں 5 کلومیٹر تک کی کوئی بھی سڑک ہے وہ لوکل گورنمنٹ بناتا ہے, روڈز, پارکس. تو اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا میس جسے کہتے ہیں امپیکٹ ہے, اور عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بھی. جی, اور اس میں اگر آپ تھوڑی سی بھی کچھ مائنر چینجز کر سکیں تو جس سے کچھ عام آدمی کی زندگی میں 20-30% چینج آ جائے تو وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. کیونکہ پنجاب جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ جو ہے 120 ملین لوگوں کا صوبہ ہے, 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے. تو اس کے اندر ایک یہ پورا ایک سمجھے ایک ملک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مری سے شروع ہوتا ہے اور راجن پور تک یہ جاتا ہے, تو ایک آپ کا ایسا ایک امپیکٹ لا سکتے ہیں آپ اتنے میس اسکیل پہ کہ جو ایک جسے کہتے ہیں ان امیجنیبل ہے, ان تھنکیبل ہے. اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے, اس کا اسکیل بہت ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فائن ٹویکس کریں اور اس سے عام آدمی کی زندگی تھوڑی سی کوئی بہتری آ جائے تو اوبیسلی. اچھا سر, جو سیاسی عدم استحکام ہے یا جو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کتنا افیکٹ کر رہی ہے آپ کی منسٹری کو یہ اوور آل؟ جی دیکھیں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے یہ تو نیوٹرل اور اے پولیٹیکل ہوتا ہے, اس کی کوئی سیاسی جو ہے نا انکلینیشن نہیں ہوتی, وابستگی نہیں ہوتی. اور ہماری جتنی کابینہ ہے یہ سب ٹیکنوکریٹس پہ بیس کرتی ہے اور ہم میں سے کسی بھی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے. تو ہم اپنے کام میں اپنے ڈپارٹمنٹس میں فوکس کر رہے ہیں, جس طرح میں لوکل گورنمنٹ میں کر رہا ہوں. ہمارے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں وہ انڈسٹریز سے فوکس کر رہے ہیں, اسپورٹس کے منسٹر ہیں وہ اسپورٹس کو بہتر بنا رہے ہیں, یوتھ کو کس طرح فیسیلیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارا تو مین یہ فوکس ہے. تو پولیٹکس پہ جو ہے وہ اوبیسلی ٹی وی جب لگا ہوتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہم کانسٹیٹیوشن رسپانسبلٹی اپنی ادا کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ ہے کہ ایک یہ بھی کام ہے مین کہ ہم فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہوگا تو ہم پوری ہماری کوشش ہوگی کہ ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں سے اب 2 سوال نکلتے ہیں. نگران حکومت کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ شاید اختیارات ذرا کم ہوتے ہیں اور ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی ذرا کم ہوتا ہے. تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تمام تر سہولیات مل رہی ہیں, گرانٹس مل رہی ہیں, جو بھی آپ نے انیشیٹیوز اناؤنس کیے تھے اس پر بھی ہم بات کریں گے, تو آسانی ہے یا کوئی رکاوٹ اس میں آ رہی ہے؟ دیکھیں جو گورننس ہے نا اس کو امپروو کرنے میں آپ کو کوئی پیسے درکار نہیں ہے, کوئی فنڈز نہیں چاہیے. ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ امپروو کرنے میں آپ کو صرف ول چاہیے. تو ہم نے جو ہے لوگوں کو جدھر بھی تھے ان کو یہ میسج دیا کہ ہم نے پبلک سروس ڈلیوری کو امپروو کرنا ہے. اور پبلک سرونٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پبلک از مائی سرونٹ. پبلک سرونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پبلک کی زندگی میں بہتری لانی ہے, ان کی سروس کے لیے ہم حاضر ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہم نے دیا ہے, اور آن گوئنگ اسکیم جو ہیں وہ فی الحال آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ایز پر دا الیکشن کمیشن. نئے پروجیکٹس آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے ڈیولپمنٹ کے,
لیکن ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر آن گوئنگ اسکیمز ہی تقریباً کوئی 300 بلین پلس کی ہیں. تو ان کی مینجمنٹ بہتر ہو, ان کی گورننس بہتر ہو, اس پہ ہم نے فوکس رکھا ہے. آپ نے 50 دن کا جو انیشیٹو اناؤنس کیا تھا اس کی وجہ سے کیا ریزلٹس ہیں اور کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بھی اس کو لے کر جا سکتی ہیں؟ ہماری دیکھیں اس میں نا 3-4 فوکس پوائنٹس تھے. ایک یہ تھا کہ صفائی نے اس میں مہم ہمیں لانچ کی, کیونکہ صوبے میں ہم نے دیکھا کہ جو صفائی کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے اور حالات جو تھے وہ تشویشناک تھے. تو ہم نے ایک میس لیول کی پورے صوبے بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں, گلی محلے میں, بازاروں میں اور قبرستانوں میں اور گاؤں میں, دیہاتوں میں, تو ہم نے ایک بہت میس لیول کی جو نا کلیننس ڈرائیو شروع کی اور اس میں تقریباً 2,06,000 ٹن ویسٹ ریموو ہوا. کئی کلومیٹر کی سویج لائنز جو ہے وہ کلین ہوئی اور اس میں 17,000 اویئرنیس کیمپینز تھیں. 2,000 مساجد میں اس میں خطبے ہوئے کلیننس کی, صفائی کی امپورٹنس پہ. تو یہ سب ہوا اور اس سے ہم نے ایک جو ہے نا جو ہے جسے کہتے ہیں مومنٹم پک اپ کیا. نمبر 2 پہ ہم نے پھر یہ سوچا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے فائن کو بھی جو ہے نا لاگو کرنا چاہیے. تو ہم نے 1,000 روپیز فائن کو امپلیمنٹ کیا. اس کے اوپر ہم فیز 2 پہ اس کو لے جا رہے ہیں. تو ہمارا گول یہ ہے کہ بیسکلی پنجاب میں اس لیول کی صفائی ہو جو کہ تاریخ میں شاید کبھی نہ دیکھی گئی. سر کس کو فائن ہوگا؟ چونکہ یہ سمجھنا کہ وہاں پہ کوئی کیمراز ہیں وہ کیا سائنس ہے؟ ہمارے جی جتنے یہ 229 مقامی حکومتیں ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز. تو ان کو ہم نے یہ ایڈوائس بھیجی ہے کہ آپ تھرو یور انفورسمنٹ انسپیکٹرز اینڈ آفیسرز جو ہے اس کو انفورس کریں. اور وہ اوبیسلی دیکھیں گے کہ جدھر کوئی پکٹورل پروف ہوگا یا کوئی کسی نے خود دیکھا ہوگا, اینی شاید کوئی ہوگا, تو اسی طریقے سے جسٹ طریقے سے ہی ہوگا. اور تقریباً ابھی تک پورے صوبے میں میرے خیال سے 10 لاکھ روپے کے فائن ہوئے ہیں. تو یہ ایک بیسکلی تو ڈیٹرنٹ ہے کہ عوام جو ہے اس طرح نہ ایکٹ کرے اور رسپانسبلی ایکٹ کرے, اور ہم مل کے ہی معاشرے کو اپنے ساتھ بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, فیوچر میں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تک انتخابات ہوتے ہیں تب تک آپ موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا مشن بھی ہے کہ شفاف انتخابات ہوں. ویسے عام پاکستانی کے طور پہ آپ کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں یا کوئی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ کب تک ہونے چاہیے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو اسکیڈول جاری کیا ہوا ہے اور اس میں سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی تھی اس کی بیسس پہ, تو اس کی جو ایز پر دا لیٹسٹ ڈائریکشن ہے الیکشن کمیشن کی اور کورٹ کی, تو اس کے اوپر جو ویلڈ لیگل ہوگا ایکشن وہی ہوگا اور پوری امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی. ٹھیک ہے, بالکل انشاءاللہ. اور ہماری پوری کوشش ہے سب کی کہ ہم جو ہے صاف شفاف انتخابات کرائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب مستقبل میں پھر سیاست میں آنے کا امکان ہے یا ایجوکیشن فیلڈ میں ہی اپنا کام کنٹینیو رکھیں گے؟ دیکھیں آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے ملک کی خدمت کر سکیں, نوجوان نسل کی خدمت کر سکیں اور عام آدمی کی خدمت کر سکیں, تو وہ آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, یا آپ کا فرض کریں ایجوکیشن سے ہے, یا پبلک سروس میں آپ ہیں, کسی بھی طریقے سے, تو آپ کو بس گول کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. تو وہ ابھی کوئی ایسا تو پلان نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوا ہو سکتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں انفارچونیٹلی یہ کلچر, سفارش کلچر بہت عام ہے اور لوگ جو ہے وہ آتے ہیں, بات کرتے ہیں. آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں اس سب کو؟ میں تو جی ہمارے تو اپنے بھی جو ادارے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے جو جاب ایڈس تھے اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جو سفارش کرے گا وہ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو سفارش یہ ہے کہ کبھی کبھار سننی پڑتی ہے, لیکن میجورٹی تو ہم جو ہے خاص طور سے میرا اپنا جو محکمہ ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم میرٹ پہ چلیں. ٹھیک ہے. اور میری اپنی بھی طبیعت ایسی ہے کہ فیئرنیس جو ہے, آپ کسی کو اگر لائن کراس کراتے ہیں تو جو پچھلے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی ہے, تو ہم فیئر طریقے سے چلیں, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلیں اور میرٹ پہ فیصلے ہوں. اب تک کی منسٹری کا, اب تک کی جو آپ کی ایکسپیرینس ہے, کوئی مزیدار واقعہ, کوئی ایسا انسیڈنٹ جو کہ آپ نے فیل کیا ہو کہ واقعی میں نے درست فیصلہ کیا تھا اس منسٹری کو جوائن کرنے کا؟ دیکھیں ڈفرینٹ چیزیں. ایک تو ہم نے جو ویژن بنایا اس کے اندر ہم نے یہ رکھا کہ صاف شفاف بلدیہ, اور یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے ہر انسان کا کہ اس کو پبلک سروس ڈلیوری ملے بغیر کسی تقاضے کے. تو اس کے اندر ایک جو چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ڈیتھ, برتھ اور جو میرج سرٹیفکیٹ ہے یہ یو سیز ایشو کرتی ہیں, یہ لوکل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے. اور اس کے اندر ہمیں رپورٹ ہوا تھا کہ تقریباً 2,000 روپے سے 8,000 روپے تک لوگ جو ہے نا تقاضا کر رہے تھے. تو اگر ہم دیکھیں کہ پنجاب میں 18 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں سال کے, تو یہ تقریباً 370 کروڑ تو صرف اس مد میں جا رہا تھا. تو ہم نے نادرا کے ساتھ الائنس کی ہے اور ہم جلد اس کو تقریباً 2 ہفتے کے اندر پورے پروسیس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, جس میں آپ کو گھر پہ بیٹھے بیٹھے یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم لانچ کر رہے ہیں عید کے فوراً بعد وہ ہے کہ آپ کی بلدیہ ہیلپ لائن 1198. تو یہ بھی ایک تاریخی اقدام ہے
اور اس کے اندر آپ کو جتنی بلدیہ کی سروسز ہیں یہ ساری آپ کے فون پہ آپ کو ملیں گی. اچھا. آپ کے اس کے ساتھ ایک موبائل ایپ بھی ہے, ایک ساتھ ویب پورٹل بھی ہے, اور آپ کال کریں گے اور آپ بتائیں گے آپ کو صفائی کا ایشو ہے, آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ایشو ہو رہا, یا آپ کے گھر کا نقشہ پاس نہیں ہو رہا, یا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ آپ کا فون پہ حل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, لوگ ویسے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ منسٹر صاحب جو ہیں وہ فارغ وقت میں بہت کم ٹائم ملتا ہوگا, لیکن ہابیز کیا ہیں آپ کی, فارغ وقت میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ میں کافی زیادہ ویسے تو ہے شوق, لیکن یہ ہے کہ آرٹس کا شوق ہے مجھے, اور آرکیٹیکچر کا شوق ہے, ہسٹری پالیٹکس پڑھنے کا دیکھنے کا شوق ہے, یا کچھ یہ کیلیگرافی اچھا بیسیکلی کیلیگرافی دیکھتے ہیں, ایکوائر کرتا ہوں. تو اس طرح کے یہ کہ اسپورٹس میں بھی ہے, پھر گاڑیوں کا بھی شوق ہے. اچھا, تو اس طرح کر کے کوئی ٹائم گزر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیوچر میں کیا پلانز ہیں, ایسے کوئی انیشیٹو جو کہ آپ اناؤنس کرنا چاہیں, جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک تاریخی ہوگا, پہلے بھی آپ نے بتایا, لیکن آگے جا کے بھی کوئی تاریخی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور بتائیے. دیکھیں جو مین ہے نا وہ یہ کہ آپ جب کام کریں جو بھی, اور میں نے لوگوں کو بھی یہی بتایا کہ نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ عام آدمی کی زندگی میں جو بہتری لا رہے ہیں, اور آپ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو نہ سرکار دے سکتی ہے, نہ سمجھے منسٹر دے سکتا ہے, نہ سیکرٹری دے سکتا ہے, نہ عوام دے سکتی ہے. اس کا اجر صرف آپ کو اللہ کی ذات دے سکتی ہے. تو اگر یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ ہم انٹینٹ لوگوں میں لے آئیں, جو میں لوگوں کو کہتا بھی ہوں, اور یہ کہ بغیر جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے, تو اس کو کسی طرح کم کر لیا جائے, تو یہ اگر ان میں آ جائے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن فیلڈ سے بھی منسلک ہیں, تو ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, مطلب آسان ہوتا ہے بیلنس کرنا, یا ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جاب ایک بہت ہیکٹک روٹین اس میں ہوتی ہے, تو وہ کیسے مینیج کرتا ہے؟ یہ دیکھیں زندگی میں آپ کو کوئی بھی اپرچونیٹی ملے اور کوئی بھی رسپانسبلٹی ملے, تو ایک تو یہ کہ وہ آپ سے بڑی نہیں ہوتی جی, اور نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو کوئی ایسا موقع ملے تو آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے. تو یہ کہ اگر آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ نے ڈلیور کرنا ہے, تو آپ کے لیے جو ہے نا کوئی بھی آپ کے 24 گھنٹے ہوں یا آپ کے پاس 2 یا 4 یا 6 جابز بھی ہوں, آپ ڈلیور کریں گے. تو یہ مین ہے کہ آپ کو ایک تو خود کے اوپر اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ کوئی رسپانسبلٹی یا چیلنج آپ سے بڑا نہیں ہوتا. اچھا سر, جو نوجوان ہیں آپ جیسے, وہ شاید سمجھتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ بڑا خطرناک شعبہ ہے ہمارے ہاں, انفارچونیٹلی سمجھا جاتا ہے. ان کا سیاسی طور پہ باشعور ہونا کتنا ضروری ہے, اور آپ چونکہ سوشل میڈیا پر بھی آبویسلی آپ دیکھ رہے ہوں گے, موجودہ دور میں جو ینگ جنریشن ہے وہ آپ کو سیاسی طور پہ اویئر لگتی ہے یا ابھی مزید ضرورت ہے؟ جی, پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر تو اوبیسلی کافی جو ہے پولیٹیکل اویئرنیس آ گئی ہے, لیکن یہ کہ دا رائٹ سارٹ آف پولیٹیکل اویئرنیس نہیں آئی. اور اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ کہ میں سب کو رائٹ سارٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں مین جو چیز ہے وہ یہ کہ سب کو بنیادی بات سمجھنے کی جو ہے وہ ہے کہ آپ کے جو سیاسی مفاد ہے وہ کچھ نہیں ہوتا, آپ کا ملکی مفاد آپ نے دیکھنا ہے. تو اگر آپ کا سیاسی مفاد پرائم ہوگا, آپ کا مین جو ہے فوقیت آپ سیاسی مفاد کو دیں گے, ذاتی مفاد کو دیں گے, تو ملکی مفاد پیچھے رہ جائے گا. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے سیاسی لیڈر کو بھی دیکھیں, لیکن ملکی مفاد کو دیکھیں کہ ملک کا فائدہ کس چیز میں ہے. تو بلائنڈ فالو نہ کریں کسی بھی آدمی کو. اور دوسری بات یہ کہ یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہم سب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ کسی کا ملک نہیں ہے, نہ یہ کسی سیاسی لیڈر کا ملک ہے, نہ کسی بزنس مین کا ملک ہے, نہ کسی ادارے کا ملک ہے, یہ عام عوام کا ملک ہے, اور یہ ہم نے چلانا ہے اور ہم نے اس میں بہتری لانی ہے. تو جو نوجوان نسل ہے یہی کیونکہ ملک کا مستقبل ہے, تو ان کو اس ملک کی جو لگام ہے یہ اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی, اور آپ نے ہی جو ہے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, کسی اور سے آپ کی کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کی نیت یہی ہو کہ ملک میں اندر بہتری آئے. اور میں نوجوان نسل کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ایسا ملک ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے, اور یہ ایسا ملک ہے جدھر آپ جو کچھ بننا چاہیں آپ بن سکتے ہیں, اور یہ ایسا ملک ہے کہ ادھر آپ جو کچھ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو لوگ امریکن ڈریم کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ پاکستانی ڈریم کے اندر بھی یقین ہونا ہمارا بہت ضروری ہے. اور ادھر لوگ ہیں جو کہ سڑک سے اٹھے ہیں اور وہ بالکل ایوان کے اقتداروں تک پہنچے ہیں, اور بڑے سے بڑے عہدوں تک گئے ہیں کاروبار میں اور باقی شعبوں میں. تو آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے اور اس ملک پہ یقین ہونا چاہیے. آپ نے نوجوانوں کو مشورہ تو دے دیا, جو سیاسی بابے ہیں اور جو اختلافات کا شکار ہیں اتنے, چونکہ ذرا آپ نیوٹرل جیسے آپ نے کہا,
ان کو ویسے کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ یہ کیوس کو ختم کرنے کے لیے ول کی تو ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ کیا مشورہ دیں گے آپ دیکھیں ہمیں سب کو ہی؟ جی ایک تو یہ کہ جتنے ملک کے ہمارے ستون ہیں، ٹھیک ہے، سیاستدان ہیں اور باقی جوڈیشری ہے اور باقی بھی ہیں، تو ان سب میں ایک جو میں چیز دیکھتا ہوں وہ یہ کہ میچورٹی لیکنگ ہے. اچھا. اور پولیٹیشینس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل وزڈم لیکنگ ہے. تو ہمیں جو ہے نا حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو میرے خیال سے مل کے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اس مشکل حالات سے کیسے نکالیں. اکنامکلی ہمیں کیا چاہیے، ایگریکلچر میں ہمیں کیا چاہیے، ایجوکیشن میں ہمیں کیا چاہیے، ہیلتھ کیئر میں ہمیں کیا چاہیے. تو اس پہ تو وہ گفتگو ہوتی نہیں ہے. گفتگو تو ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہے آپ سیاسی مفاد اپنا یا ووٹ کہاں سے بڑھ جائیں، اس طرح کی باتوں پہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کی مفاد پہ بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر، ہم آپ کو وش بھی کریں گے کہ آپ کے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں وہ بہت کامیاب رہیں اور آپ سے موٹیویٹ ہو کے، انسپائر ہو کے اور بھی جو بہت سارے جو ینگ لیڈرز ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، سیاست میں آنا چاہتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور آئیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل اور امید ہے کہ ہم اس طرح کے بہت سے انٹرویوز بھی آپ تک پہنچائیں گے جو پاکستانی ٹیلنٹ ہے وہ ایکسپلور کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.